وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، مشکل کشائی، حاجت روائی، ہر قسم کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے. وہ اللہ خالق کائنات جس نے زمین بنائی، آسماں بنایا، سارا جہاں بسایا ہے، سب کو کھلانے والا، سب کو پلانے والا، سب کی بگڑی بنانے والا ہے. اس رب العالمین وحدہ لا شریک کی جس طرح بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے. درود و سلام لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آسمان سے برسنے والی بارش اور شبنم کے قطرات سے بھی زیادہ درود و سلام صحراؤں اور ریگستانوں کے ذروں سے بھی زیادہ درود و سلام کل کائنات کے سردار میرے اور آپ سب کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام کے بعد بلا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. گزشتہ دور کے اندر ایک ایسی ہستی گزری ہے جو بڑے ہی بہادر، شجاعت کے پیکر، متقی اور پرہیزگار، حیا کے مظہر، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی عظمت اور اوصاف، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی اسلام کو قبول کر لیا، بلکہ بچوں میں سے سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ ہستی سیدنا علی المرتضیٰ کی ہستی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی رفعت، اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شوہر بنت رسول بن کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ النساء اہل جنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا علی سے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ ہی کے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا حسن و حسین نصیب فرمائے تھے. میرے محترم بھائیوں، اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظمت ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی. آپ نے اپنی پیاری بیٹی جو سیدنا علی کے نکاح کے اندر دی ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدۃ النساء اہل جنہ. اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے.
اور سیدنا حسن و حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل جنہ، اللہ تعالیٰ نے میرے ان دو نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا علی کے۔ اور آپ کن کے شوہر ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں گے تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی کہ جنت کی ساری سرداری اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اتنی شان والے، اتنے مقام والے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک لقب ابو تراب ہے۔ ابو تراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ فرمایا ان کے ساتھ میرا کوئی معاملہ خراب ہوا تو وہ مجھ سے ناراض ہیں، وہ ناراض ہو کے باہر گئے ہیں، گھر پہ نہیں ہیں، گھر پہ آرام بھی نہیں کیا، قیلولہ نہیں کیا۔ تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو کہ علی کدھر ہیں۔ تلاش کیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آدھی چادر آپ کے اوپر تھی اور آدھی زمین پہ تھی، بڑے اطمینان سے بے خوف ہو کے سو رہے تھے اور جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے دست مبارک کے ساتھ ان کو اٹھایا اور ان کے جسم اطہر سے مٹی کو جھاڑنے لگے اپنے پیارے دست شفقت سے، اور فرمانے لگے اے ابو تراب، اے مٹی والے، اے ابو تراب۔ آپ نے اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا، ابو تراب۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لقب کو اس لقب کے ساتھ جو علی کو پکارتا، وہ علی اس کو بڑا پیارا سمجھا کرتے تھے، اور اس لقب کو سب سے وہ اچھا اور پیارا تصور کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عظمت ہے ان کی، کیا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علی منی وانا من۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا علی مجھ میں سے ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی میں سے ہوں۔ آپ اکثر اپنے اصحاب کے بارے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، اور یہی بات سیدنا حسن و حسین کے بارے میں بھی بیان فرمائی۔ اور آپ کے ایک صحابی جن کا نام سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بارے میں بھی یہ بات آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ آپ کو مولا علی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی۔ اب یہ کہنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ارقم زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول اکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ اب مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ لغت کی کتاب کو اٹھائیے، کتاب کا نام القاموس الوحید ہے، عربی گرامر کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی مخلص دوست ہے۔ محمد کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو محمد کریم علیہ السلام کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے، وہ علی کو اپنا دوست سمجھے۔ کیا عظمت ہے
ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ بیمار ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اشفہ، اے اللہ علی کو شفا دے دے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں، فمشتکیت وجعی ذاک بعد، آقا کریم علیہ السلام نے جب میرے لیے یہ دعا فرمائی، فرمایا اتنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اس دن سے لے کر آج تک میں بیمار ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر مجھ سے بیماریوں کو دور کر دیا، اس کے بعد میں بیمار نہیں ہوا جب محمد کریم علیہ السلام نے میرے لیے شفا کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، غور کریں، توجہ فرمائیں۔ حدیث کے راوی سیدنا مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے پیارے صحابی سیدنا علی سے محبت کیا کرتے تھے۔ فرمایا من آذى علیا فقد آذانی، جس نے علی کو تنگ کیا، جس نے علی المرتضیٰ کو تنگی دی، مصیبت پہنچائی، اس نے علی کو مصیبت نہیں پہنچائی بلکہ اس نے محمد مصطفیٰ کو مصیبت پہنچائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ آپ کے گھر والے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے علی کو تنگ کیا، اس نے علی کو نہیں کیا، اس نے محمد مصطفیٰ کو تنگ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بعض لوگوں کو یہ ذہن ہے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان کو مانتے نہیں۔ اور میرے بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا، کس نے آپ کو نفرت کا پیغام دیا، کس نے آپ کو رنجشوں کے اندر ڈال دیا، کس نے آپ کو آپ کے دل کے اندر بغض کو ڈال دیا اور ایسی غلط باتوں کو ڈال دیا؟ آئیے محبت کا پیغام سنیے، الفت کا پیغام سنیے، عقیدت کا پیغام سنیے۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی مانتے ہیں۔ محبت کا اصل دعوے دار وہی ہوتا ہے، اور اپنی محبت کے اندر سچا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کو بھی مانتا ہے اور اپنے محبوب کی بھی مانتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو بھی مانتے ہیں۔ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن آپ کی بات کو نہیں مانتا، وہ اس دعوے کے اندر جھوٹا انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے کہ کون ہے جو محبت کا سچا دعویٰ کرنے والا ہے، کون ہے جو محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سیدنا علی المرتضیٰ سے بڑی محبت ہے، آپ نے دیکھا ہے ماہ محرم کے اندر اور عام ایام کے اندر ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا نظر آئے گا کہ میں علی والا ہوں، میں علی سے محبت کرنے والا ہوں۔ آئیے دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائی، جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی تھی، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ متقی اور پرہیزگار انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے، محاسبہ نفس کرنے والے، خشیت الہی آپ کے دل کے اندر، اللہ کا تقوی کتنا تھا، اللہ کا خوف کتنا تھا۔ ایک آنے والا آیا محمد کریم علیہ السلام کی بارگاہ رسالت و آپ کے اندر، اور آ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ شکایت کرنے لگا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا
أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخيشن في ذات الله أو في سبيل الله۔ اے لوگو مجھے علی کی شکایتیں نہ لگایا کرو، واللہ اللہ کی قسم ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے بتلا رہے ہیں۔ فرمایا بے شک علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ذات اور اللہ کے راستے کے اندر بڑے خوف کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ متقی اور پرہیزگار انسان ہیں۔ کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن تقویٰ ان کے دل کے اندر نہیں ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ للہیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور خوف کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے جو شریعت آپ کو ملی ہے اس کے فرامین پر عمل کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان باتوں سے باز آ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم محمد مصطفیٰ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاموں کے کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علی سے بڑی محبت ہے، ہم مانتے ہیں آپ کو علی سے بڑی محبت ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں عملی میدان کے اندر محبت کیسی ہے، صرف نام کی محبت ہے یا جھوٹی محبت ہے یا سچی محبت ہے، کس طرح سے دیکھیں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہے، جو اللہ کے احکاموں کو ماننے والا ہے، صوم و صلاۃ کے پابند سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جو صوم و صلاۃ کا پابند ہے وہ علی سے محبت کا سچا دعوے دار ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے وہ علی سے محبت کا سچا دعوے دار ہے، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے وہ علی سے محبت کا سچا دعویٰ کرنے والا ہے، جو جوے سے بچتا ہے، جو شراب سے بچتا ہے، جو زنا سے بچتا ہے، وہ علی سے محبت کا سچا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ اپنی محبت کے اندر سچا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، جو اللہ اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کو دیکھتا ہی نہیں، آپ زنا سے بچنے والے، جو زنا سے نہیں بچتا وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جو شراب سے نہیں بچتا، 24 گھنٹے شراب کے نشے کے اندر دھند رہنے والا، اگر وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے، کوئی باک نہیں، وہ اپنی ذات کو جتنا مرضی بڑا بناتا رہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا جھوٹا دعوے دار ہے، وہ علی سے محبت نہیں کرتا۔ علی پاک ہستی ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے قاری ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کو اسے پشت ڈال دیتا ہے، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی تعمل نہیں ہے، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ آئیے سچی محبت کیجیے، سچا پیار کیجیے، سچی الفت اپنائیے۔ میرے محترم بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ کو درس دیتی ہے، علی کا کردار آپ کو سکھاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کو صوم و صلاۃ کا درس دیتا ہے، آپ کو تقوی کا درس دیتا ہے، زنا سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپناتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو ریکوائر ہے، وہ ایمان اللہ تعالیٰ کو۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ رب الرحمن اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا
اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ فرمایا اگر صحابہ سے ایمان لے کے آؤ گے تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سیدنا صدیق کی صداقت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان بھی کیا ہے، ان کے کردار کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبات کے اندر سیدنا عمر بن الخطاب کی سیرت کو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عمر کی سیرت نے آپ کو سخاوت کا درس دیا ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے مسابقت اختیار کرنے کا سبق دیا ہے۔ آپ نے گزشتہ خطبے کے اندر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سنا۔ عثمان کی سیرت سے آپ کو حیا کا درس ملا، آپ کو تقوی کا درس ملا۔ آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا پیغام سنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا سچا دعوے دار وہ ہوتا ہے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتلائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتا ہے، جو ویسے ہی دعویٰ کرتا پھرے، جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں، جس کو ذکر کے بارے میں نہیں پتہ، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جنہیں غسل کے بارے میں نہیں پتہ، جنہیں پاکی کے بارے میں نہیں پتہ، وہ محبت کا دعویٰ کرے تو آپ اس کی محبت کو سچا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کو اپنے ایمان کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ آئیے نفرت کا پیغام ختم کیجئے، محبتیں بانٹتے ہیں، محبتیں پیدا کرتے ہیں، الفت کی فضا پیدا کرتے ہیں، امن و امان کی فضا کو پیدا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے، سیدنا علی سے محبت کرنے والا ہے، ہر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن آئیے محبت کے سچے دعوے دار بنتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا ایک گروہ ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ اور ایک آپ سے بغض رکھنے والا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ کس لیے؟ جس نے بغض رکھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس نے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ تو ویسے ہی ظالم کا جہنم ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کے صحابی سے بغض رکھا ہے، لیکن جس نے آپ سے محبت کی وہ کیسے جہنم کے اندر جا سکتا ہے؟ وہ تو محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں اس قدر بڑھ جائیں گے، اس قدر بڑھ جائیں گے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی صفات کے برابر بنا دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی صفات کو اللہ کے صفات کے برابر تصور کرنا شروع کر دیں گے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ دعائیں کس سے مانگنی چاہیے؟ بولیں، مجھے لگتا ہے آپ میرے سے ناراض ہیں۔ بولیں، دعائیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ اپنی حاجات کس کے سامنے رکھنی چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ اپنی تمام مناجات کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور مدد طلب کی جائے تو کس سے؟ اللہ سے، اور صرف اللہ سے کی جائے۔ یہ اللہ کی توحید ہے، اور اس کی توحید کی اقسام ہے، توحید الوہیت ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور وہ کیسی عظیم ذات ہے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کو سمجھا جائے، محبت کی جائے، لیکن جو ان کے شایان شان ہے اس طرح سے آپ سے محبت کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں
قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔